حضرات محترم، دین کی مالی خدمت ضرور کیجیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے لیے اپنی مالی خدمات پیش کریں۔ یہ صرف ذہن بنانے کی بات ہے، ورنہ دین کی راہ میں مال دینے سے بندہ غریب نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں دین کے نام پر دوں گا، اپنا مال دے دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، نہیں، فرمایا کہ دین کے نام پر دینے سے کوئی غریب نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا مال اس کو دگنا چگنا مل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کا مال اس کو بڑھا چڑھا کر واپس فرماتا ہے۔ صرف سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ مال ہے کس کا؟ یہ ہمارا مال کہاں سے ہے؟ یہ مال ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ مال ہے۔ تو رب تعالیٰ کا دیا ہوا مال، اس میں سے بھی کچھ اگر راہ خدا میں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اسی کی راہ میں دے دیں گے تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ مال ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہی مال جو راہ خدا میں ہم نے خرچ کیا ہے، اسی مال کے ذریعے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اسی مال کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا انعامات ملتے ہیں عزیزان محترم۔ اور اب تعالیٰ اس مال کو کس طرح ہمیں واپس فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 245 کے اندر رب کائنات کا ارشاد ہے، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ فرمایا کہ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے۔ مال دیا ہوا کس کا ہے؟ رب کائنات کا۔ مال اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور سرکار غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ حضرت غوث پاک سرکار فرماتے ہیں انتم وکلاء علی ہذہ الاموال۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا تم اس مال کے وکیل ہو، تم اس مال کے وکیل ہو، تمہیں وکیل بنایا گیا ہے۔ وکلاء میں تمہارا شمار ہوتا ہے، تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو، اس کا مالک تو رب تعالیٰ کی ذات ہے، تمہیں یہ دیا ہے تو تم اس کے وکیل ہو۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو 200 روپیہ دیں اور کہیں کہ بازار سے فلاں چیز لے آؤ، 200 روپیہ دیں اور کہیں کہ بازار چلے جاؤ اور فلاں سے وہ چیز لے آؤ، تو وہ شخص جسے ہم نے پیسے دیے یہ 200 کا مالک نہیں ہے، ہم نے اس کو 200 روپے دے دیے ہیں، کہا کہ بازار جاؤ فلاں چیز لے کر آؤ، تو آپ 200 اس کی جیب میں چلے گئے تو کیا وہ اس کا مالک بن گیا؟ نہیں، وہ اس کا مالک نہیں بنا، مالک اس کے ہم ہی ہیں، وہ 200 روپے ہمارے ہی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو وکیل بنایا ہے کہ یہ 200 کا مالک نہیں ہے، وکیل ہے، وہی چیز لا سکتا ہے جو ہم نے کہی ہے۔ اسی طرح ہم سب اس دنیا میں مال و دولت کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اس کے وکیل ہیں۔ اصل مالک اللہ پاک ہے۔ اس مال کا اصل مالک کون ہے؟ بولیے، اللہ پاک ہے۔ وکیل سے جو مال واپس لیا جاتا ہے وہ قرضہ نہیں ہوتا، وہ تو مالک کی چیز ہوتی ہے جو اسے واپس لوٹائی جاتی ہے۔ مالک نے چیز دی ہے تو جب اس کا جی چاہے، جب وہ لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، تو جو اس نے دیا اس نے واپس لیا، اس کو قرضہ نہیں ہوتا، وہ تو مالک کی چیز ہوتی ہے جو اسے واپس لوٹائی جاتی ہے۔ مگر اللہ پاک کی عنایت، اس کی رحمت اور ذرا نوازی تو دیکھیے۔ ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ تم میں ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ مال بھی اسی کا ہے، ہمیں وکیل بنایا ہے، لیکن پھر بھی فرما رہا ہے تم میں کوئی جو رب تعالیٰ کو اچھا قرض دے۔ علماء فرماتے ہیں اس جگہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا۔ اس سے یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا
اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور وہ اس کا واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس کا خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کیا فرمایا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے گا، بہت گنا بڑھا دے گا۔ حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں، آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، یعنی اگر 1 روپیہ راہ خدا میں صدقہ کیا تو اس کا یہ ثواب بڑھا کر 10 لاکھ گنا ملتا ہے۔ حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو کہا تھا اللہ پاک بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے میں 20 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 20 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی کیسی کرم نوازی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کی راہ میں خرچ کریں مال بھی محفوظ ہے، ثواب بھی ایسا کہ گنتی اور حساب میں نہ آ سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پھر بخل نہ کریں، ہم کنجوسی نہ کریں، ہم بخیل نہ بنیں، بلکہ راہ خدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔